ایک بھائی کا سوال ہے، کیا بائیں ہاتھ کے ساتھ جانور ذبح کر سکتے ہیں؟ کیونکہ میں لیفٹی ہوں، اس لیے دائیں ہاتھ میں زیادہ زور نہیں ہے۔ جی بالکل کر سکتے ہیں، لیفٹی آپ خود نہیں بنے، اللہ نے آپ کو بنایا ہے۔ دنیا میں یعنی کئی لوگ ہیں جو لیفٹی ہیں، یعنی ان کے دائیں ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے جتنی بائیں میں ہوتی ہے، اور اسی لیے دیکھ لیں دین اسلام دین فطرت ہے۔ آپ کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں دکھا سکتے، صحیح تو چھوڑ دیں، جس میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ بائیں ہاتھ سے کام نہ کرو، دائیں ہاتھ سے کام کرو، سوائے ایک کام کے۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، بے شک شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ اب چونکہ کھانا تو اتنا وزنی نہیں ہوتا نا، وہ تو کوئی بھی اٹھا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ممانعت نہیں ہے۔ الٹے ہاتھ سے کام کرنا کوئی خلاف سنت بھی نہیں ہو جائے گا، جس کو اللہ نے لیفٹی بنایا اس کے لیے وہی رائٹ ہینڈ ہے اس کا، ٹھیک ہوگا جی۔ تو کھانے کی ممانعت ہے اور اس میں بہت سختی ہے، چھوٹے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ وہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں۔ اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ یعنی دو چیزیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں نا، یعنی برگر دائیں ہاتھ میں پکڑا ہے تو پانی بائیں ہاتھ سے پی رہے ہوتے ہیں۔ میں نے الحمدللہ جب سے یعنی ہوش سنبھالی ہے نا، میں یعنی وہ چیز نیچے رکھ دیتا ہوں، پانی میں پھر دائیں ہاتھ میں پیتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں جناب وہ پراٹھا دائیں ہاتھ سے توڑ کے کھا رہا ہوں اور بائیں ہاتھ میں نے دودھ پتی کا مگ پکڑا ہوا ہے، نہیں، یہ یعنی اسٹرکٹلی اس کو فالو کرنا ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں یہ ایک حدیث ہے کہ ایک شخص تھا نبی علیہ السلام کے سامنے، وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تو وہ تھوڑا سا تکبر میں آ گیا، یعنی ایک بندہ ضد میں آ جاتا ہے نا کہ میری بےزتی کر دی، تو اس نے کہا کہ نہیں، میرا تو دائیں ہاتھ کام ہی نہیں کرتا، یعنی میں دائیں ہاتھ سے مفلوج ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے الفاظ نکل گئے، پھر تیرا دایاں ہاتھ تیرے منہ تک نہ ہی اٹھے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد اس کا دایاں ہاتھ پھر اٹھا نہیں، فالج اسی وقت گرا اس پہ۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم کی آپ کو مشکات میں 3 جلد میں نبی علیہ السلام کے معجزات کے چیپٹر میں ملے گی، کھانے والے چیپٹر میں انہوں نے نہیں ڈالی یہ حدیث۔ وہ جو پہلی حدیث تھی نا مسلم شریف کی کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، وہ تو آپ کو مشکات میں کھانے والے چیپٹر میں ملے گی۔ لیکن یہ والی حدیث، حالانکہ مسلم میں یہ دونوں کٹھی ہیں، یہ حدیث جو ہے نا مشکات والے نے بڑا انٹلیکچوئل کام کیا، اس نے نبی علیہ السلام کے معجزات والے چیپٹر میں ڈالی ہے۔ یہ زندہ معجزہ ہے آپ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے ایک بات نکلی اور اللہ نے اس کو اسی طریقے سے پورا کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کام دائیں طرف سے کرنے کو پسند فرماتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن مشروع جس چیز کو فرمایا ہے، ایک چیز ہے پسند تو آپ علیہ السلام کی تہمت تھی، پوری زندگی آپ نے تہمت باندھی ہے۔ ہم کیا پہنتے ہیں؟ شلوار قمیض۔ وہ آپ نے مشروع نہیں کی، اس کو شریعت کا حصہ نہیں بنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا، صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے، ہر کام دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں، یعنی کرتا پہننا ہے تو پہلے دائیں آستین پھر بائیں، جوتی پہننی ہے تو پہلے دائیں پھر بائیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ علیہ السلام کا ذاتی شغف تھا۔ اس طرح مسجد کے اندر جاتے وقت پہلے دایاں پاؤں رکھنا ہے پھر بایاں۔ لیکن ان سارے معاملات میں آپ کو کہیں وعید نہیں ملے گی، جب تک وعید نہ ہو وہ حرام کے درجے میں نہیں جائے گی۔ وعید آپ کو صرف کھانے کے معاملے میں ملے گی، ٹھیک ہو گیا نا جی۔ اب لوگ جو ہیں وہ آپ دیکھیں نا، لیفٹی بھی ہونا تو موٹر سائیکل کی کک تو رائٹ ٹانگ پہ رکھی ہوئی ہے انہوں نے، تو کک تو مار لیتے ہیں نا وہ، ٹھیک ہو گیا نا۔ اس طرح جو کرکٹ کھیلنے والے ہیں وہ بھی لیفٹی ہوتے ہیں، کوئی رائٹ ہینڈ والے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے بنایا نا کہ کسی کے دائیں ہاتھ میں زیادہ طاقت ہے، کسی کے بائیں میں، لیکن اللہ نے جو پابندی لگائی ہے وہ صرف کھانے پینے پہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی الٹے ہاتھ سے کام کرتا ہے، ایون ہماری اب ڈرائیونگ ہے لیفٹ سائڈ کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں اور سعودیہ میں رائٹ سائڈ کے اوپر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب اس میں کوئی نہیں کہے گا نہیں جی میں نے رائٹ سائڈ کے اوپر ہی چلنا ہے، پھر تو ٹھوک دو نا گڈی جا کے، تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مشروع صرف کھانا ہے، کھانے کے معاملے میں ہے کہ آپ نے دائیں ہاتھ سے کھانا ہے۔ جانور ذبح کرنے کا آپ نے کہا تو ظاہر ہے جانور ذبح کرنا ہے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ چھری کو تیز کرو اور جانور کو آرام پہنچاؤ۔ اب ایک بندے کے بائیں ہاتھ میں زور ہے، دائیں میں ہے کوئی نہیں ہے، تو وہ تو پھر لگے ہی رہے گا نا انہوں تکلیف دین، کیونکہ وہ ظاہر ہے صحیح طریقے سے چھری تو نہیں آپ چلا سکتے، جانور کو آپ نے کاٹنا ہے تو اس کے لیے زور چاہیے، تو زور ظاہر ہے اسی ہاتھ میں ہوگا جس میں اللہ نے آپ کا رکھا ہوا ہے، تو آپ الٹے ہاتھ سے کریں، کوئی جانور مکروہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے قبلہ رخ کر کے بھی جانور کو ذبح کرنا کوئی ضروری نہیں ہے،
افضل عمل ضرور ہے. وضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے, ضروری چیز صرف ایک ہے, وہ تکبیر ہے, بسم اللہ واللہ اکبر. صرف اللہ کہہ کے بھی ذبح کر دیں آپ, جانور ذبح ہو جائے گا, کیونکہ جان جو ہے نا یہ صرف اللہ کے نام پہ لی جا سکتی ہے.